بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر ان گنت لاتعداد بے شمار انعامات نازل فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا انعام بصیرت بھی ہے. اور دنیا کا کوئی بھی صاحب بصیرت انسان اپنے گھر کو بذات خود آگ نہیں لگائے گا. میں سیالکوٹ سے اپنے ایک دینی بھائی حضرت العلامہ مولانا سلمان صاحب سے اس اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کے لیے حاضر ہوا. انہوں نے مجھے حکم کیا کہ جی آپ نے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں، تو میں چند منٹوں میں صرف اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اسلام کو کسی کافر سے اتنا خطرہ نہیں ہے، اسلام کو اتنا نقصان کسی غیر مسلم نے نہیں پہنچایا جتنا اسلام کی جڑوں کو کاٹنے میں بنیادی کردار مسلمان نے ادا کیا ہے. اس حوالے سے بہت سارے پہلو ہیں جن میں صرف ایک پر بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہماری اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی بدنصیبی، بلکہ اس سے آگے جا کے میں عرض کروں گا ہماری اس سے بڑی منافقت اور اس سے بڑی اسلام دشمنی کیا ہوگی کہ ہم لوگوں نے دین کو ثانوی نہیں، چہنا ثالثی بھی نہیں، رابعی بھی نہیں، بلکہ 10ویں حیثیت دے رکھی. ثبوت لے لیجیے. میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جسے آپ چیلنج کر سکیں، اور کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو آپ کے نزدیک اجنبی ہو. آج حالات کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذہین فطین بچے عطا فرمائے ہیں، بیٹیاں یا بیٹے، اس کی بچے کے پیدا ہوتے ہی سوچ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیتھیڈرل، اس کے بعد ایچسن، ایف سی، جی سی، پھر ہائر اسٹڈی کے لیے برکلے، کیلیفورنیا، کیمبرج، ہارورڈ، آکسفورڈ. مقصد ایجوکیشن فار امپلائمنٹ، بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے تاکہ نوٹ اچھے کما سکے. کیوں جی؟ اس دنیاوی تعلیم کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ اور دوسری طرف اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جب ساری دنیا جیسے ہو جائے گی قیامت آ جائے گی، جو بچہ اسکول میں نہیں چل سکا، کالج تک پہنچ نہیں سکا، یونیورسٹی کا اس کو پتہ ہی نہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر سب سے زیادہ ناکارہ، ناکام اور نکھٹو ہوا، اسے ہم نے کہاں بھیج دیا؟ پتہ ہے سب کو. میں نے کہا میں باہر کی بات کوئی نہیں کروں گا، اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا یہ ہماری جو میں نے چند الفاظ استعمال کیے
منافقت، دین دشمنی، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں اس پر اترتی ہیں یا نہیں اترتی؟ اور پھر مزید آگے بڑھیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تعلیم کا روزگار کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے. سیالکوٹ صنعت کاروں کا شہر ہے. اگر میرے گجرا والے بھائی محسوس نہ کریں تو آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ سیالکوٹ آپ کے گجرا والے کا چوتھا حصہ ہوگا میرے خیال میں. لیکن ایئر لائن اپنی، ایئرپورٹ اپنا، ڈرائی پورٹ اپنا، موٹر وے اپنی. دنیاوی بات کرتے ہیں نا حضرت، آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. اس وقت جو لوگ ڈائریکٹرز کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اول تو ان کے باپ نہیں تو دادا فیکٹریوں میں انگوٹھے لگاتے تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رزق کا تعلق تعلیم کے ساتھ نہیں. اور بطور مسلمان ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اللہ نے ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جو ایک دن میں ایک مسلمان کم از کم 17 مرتبہ پڑھتا ہے. ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھتا ہے. سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. رزق کا ذمہ کس کے پاس ہے؟ اور پھر ہماری منافقت دیکھیے. ایک طرف سوچ کیا ہے کہ بیٹا مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، اور دوسری سوچ مولوی کھاتے بڑا ہے. وہ بھی کسی ایک اسٹیشن پر بریک بناؤ نا. حالانکہ یہ بات یاد رکھیے، میں واعظین کی بات نہیں کرتا، ٹپے دوڑے جغتے قوالیاں شعر لطیفے سنا کر دکانداری کرنے والوں کی بات نہیں کرتا، اہل علم کی بات کرتا ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج بھی آپ اہل علم کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو بیٹھ کر پتہ چلے گا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہوں گے. ان کی زندگیاں آج بھی مثالی ہیں. اتنی بڑی مجلس ہے. میرا ایک چیلنج ہے، آپ سفید داڑھی والے ہیں یا کالی داڑھی والے، آپ کی داڑھی پوری آ چکی ہے یا ابھی آ رہی ہے، آپ چودھری ہیں یا مزدور آدمی، اپنے دماغ پر بوجھ ڈالیے. جس میرے بھائی نے اپنی زندگی میں آج تک کسی عالم دین کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کھڑا کریں. نہیں ثابت کر سکتے، جبکہ کروڑ پتیوں کو ہم نے بذات خود دیکھا ہے. آج تک کسی عالم دین نے کبھی نیند کی گولی نہیں کھائی. آج تک ایک سچا عالم دین مرتا مر جائے گا، اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دے گا. آج تک آپ نے کسی سچے عالم دین کی اولاد کو بگڑا ہوا نہیں دیکھا ہو. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی برکات ہے. میں 7 سال مدینہ منورہ میں پڑھا ہوں. بیت اللہ کی جو امامت ہے وہ ایک مولوی کے ذمہ ہے یا نہیں؟ دنیا کا امیر ترین آدمی آ جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، وہ یہاں تک تو آ سکتا ہے. اس سے آگے وہاں کون کھڑا ہوگا؟ جسے آپ مولوی کہتے ہیں. اور یاد رکھیے، ذرا ایک اور پہلو کی طرف میں اشارہ کرتا چلا جاؤں. رب کائنات وطن عزیز پاکستان کو ظالموں کی شکنجے سے رہائی نصیب فرما دے. اللہ رب العزت اس ملک کی قیامت تک کے لیے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا قلعہ بنائے. ذرا اپنے دماغ پر بوجھ ڈالیے، اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے 1971 میں ملک توڑنے سے لے کر کارگل سے فوجوں کو واپس بلانے تک میدانوں کے اندر جیتی ہوئی بازی، جو مذاکرات کی میز پر ہارنے تک، ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل مل اور جتنے بھی ادارے ہیں سارے کے سارے تباہ کرنے میں کس مولوی کا کردار ہے؟ تھوڑا سا میرا سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق ہے. پاکستان میں ایک ایئر لائن ہوا کرتی تھی، شاہین ایئر لائن. پتہ ہے آپ کو آج کل وہ جہاز نظر آیا آپ کو اس کا؟
بند ہو گئی. اور جانتے ہیں بند کیوں ہوئی؟ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، اس کے زیادہ تر پائلٹ شراب پی کر جہاز چلاتے تھے. 2-3 حادثات ہوئے، ان کا باقاعدہ میڈیکل ٹیسٹ ہوا، ان پر مقدمے چلے، نتیجہ یہ میں کو بند کرنا پڑ گیا. مدعا پھر مولوی کے گلے میں. پاکستان میں انصاف کا نمبر جو ہے وہ پوری دنیا میں کتنا ہے کسی کو پتا ہے؟ 168. دنیا کے 200 ملکوں میں پاکستان عدل و انصاف کے اعتبار سے کہاں ہے بھائیو؟ 168 نمبر پر. اس کا کون مولوی ذمہ دار ہے؟ اور سنیے، دنیا کی 50 نہیں بلکہ 60 بہترین یونیورسٹیز میں ایک بھی پاکستانی یونیورسٹی شامل نہیں. مولوی کو ہم نے کیا دیا؟ سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوسری طرف سے آتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ظلم یہ کیا، ہماری اکثریت نے ظلم یہ کیا کہ اپنے وہ بچے دین کے حوالے کیے جو کسی کام کے نہیں تھے. حالانکہ میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی میرا بھائی اپنا سوال لے کر آ جائے گا. حالانکہ میرے بھائی کی موجودگی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی کی موجودگی میں تیمم کام نہیں کرتا. لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں کہوں کہ میں تو مدینہ منورہ صرف شعبہ حدیث کلیت الحدیث میں پڑھا ہوں، آپ مجھ سے صرف حدیث کا سوال کریں اور کوئی نہیں پوچھ سکتے؟ خبردار کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا، حج کا مسئلہ پوچھا، زکات کا پوچھا، کسی نے مجھ سے جہاد کا مسئلہ پوچھا، کسی نے مجھے نکاح طلاق کا مسئلہ پوچھا، صرف حدیث کی بات کیجیے، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ نہیں. دوسری طرف فزکس کے استاد سے کہیں کہ کمپیوٹر پڑھا دے گا جی؟ کیا مطالعہ پاکستان کا استاد اردو پڑھائے گا؟ کیا اردو پڑھانے والا اسلامیات پڑھائے گا؟ دنیاوی طور پر ہم نے ہر شعبہ علیحدہ علیحدہ آدمی کو دیا ہوا ہے. جس شعبے کے لیے سب سے زیادہ ذہین لوگوں کی ضرورت تھی، وہاں پر ہماری اکثریت نے بیکار ترین بچے حوالے کیے. لیکن طے شدہ بات ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس چراغ کو اللہ نے روشن کیا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی. اسلام زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اس کے باوجود اس اندھیر نگری میں چند لوگوں نے یہ جو علم کی شمع جلائی ہوئی ہے، اپنی ایمانداری سے بتائیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایک اور بات سنیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشقتی، سب سے زیادہ سخت ذمہ داری سر انجام دینے والا اور سب سے کم وظیفہ لینے والے مزدور کا نام مولوی ہے. میرا تعلق ایک زمین دار گھرانے سے ہے. ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگراں نال ڈنگر نہ بڑھیے تے ڈنگر پال دے نہیں. صحیح بات کہہ رہا ہوں نا؟ درست ہے. گھر کے اندر باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بے شک 4 بھینسیں ڈیرے پر بندھی ہوئی ہیں، انہوں نے تو اپنے وقت پر چارہ کھانا ہے. ان کا دودھ آپ نہیں دو کر لائیں گے تو بیمار ہو جائیں گی. ان کو دھوپ چھاؤں کا گرمی سردی کا خیال رکھیں، نہیں رکھیں گے تو جانور ختم ہو جائے گا. لیکن فرض کیجیے میں روزانہ صبح 5 بجے جا کر اپنی بھینسوں کا دودھ دھوتا ہوں، اگر 5 کی بجائے 5:30 ہو جائیں تو کیا ہوگا بھائی؟ کچھ نہیں نا. اگر 4:45 بجے چلے جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. وقت کیا ہے؟ عشاء کا جی 8:45 40 ہو لینے دے. کتنی دیر گزری؟ بولو 1 منٹ. مولوی صاحب مسلح پر نہیں آئے، کیا خیال ہے؟ اول تو حیضہ نہیں تو موشن لازمی لگ جائیں گے. کہیں بڑا سخت لفظ میں نے استعمال کیا تھے نا مولوی صاحب. اور پھر اس قدر بدبختی ہے ہماری، اس سے بڑھ کر ہماری قوم کی بدنصیبی کیا ہوگی کہ جگتے ہیں مولوی صاحب گھر ساڈا بھی ہے، تو ہم کو چرچ کرنے لگا، اینی نیندر بھی نہیں چنگی ہوتی، ذرا ٹائم سے آ جایا کرو. اور یہ کہہ کون رہا ہے جس کی اپنی حالت یہ ہے کہ چند لقمے دنیا کا بیکار ترین ردی ترین کھانا میرج ہال میں کھانے کے لیے 3 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے. بات زیادہ طوالت کی طرف میں نہیں لے جانا چاہتا. یہ جو میں رو رہا ہوں نا، یہ میرا آپ سب کا مشترکہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے،
کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر، کسی صحافی، کسی پائلٹ، کسی وکیل، کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کسی پولیس افیسر، کسی جج اور کسی کمیشن افیسر کو اپنا وارث قرار دیا؟ ایک طبقہ ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا، اور وہ علماء ہے۔ آخر بات توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، میں جیسے عرض کر چکا ہوں سعودیہ کے اندر پڑھا، اور وہاں دنیا کا کوئی بھی معاشرہ نہ تو صرف گندا ہوتا ہے اور نہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے علم کے مطابق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے بہتر تھا، لیکن یقیناً شیخنا منکر کا وجود اس دور میں بھی تھا، ہے نا مسئلہ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سعودی زمزم کے ساتھ غسل کرتے ہیں، مسجد کے سامنے تصویریں ٹوپیاں بیچتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ بڑے نیک ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے اپنا تعلیمی سسٹم اس قدر اسلامی بنایا ہوا ہے کہ کفر چاہنے کے باوجود وہاں سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ میٹرک تک توجہ کیجیے گا، میٹرک تک 70% سے زیادہ مضامین اسلامی ہیں، اور میٹرک تک انہوں نے ہر بچے کو اسکول کے اندر پورا قرآن حفظ کروا دیا۔ میں ایک دن اپنا پیپر دے کر نکلا حضرت، تو میرے ساتھ دوسرا شعبہ تھا ثانوی کا، میٹرک کے بچے تھے، تو میرا حدیث کا پیپر تھا، تو وہ بچہ بھی آ رہا ہے، میں نے اس کو روکا، میں نے کہا آج کس چیز کا پیپر تھا تمہارا؟ کہتا ہے حدیث کا۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ وہ 10ویں میں ہے، میں پاکستان سے چل کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہائر اسٹڈی کے لیے وہاں گیا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، عرش والا رب گواہ ہے، اس بچے کا حدیث کا پرچہ میرے پرچے سے زیادہ مشکل تھا۔ ایک اور مثال لے لیجیے، 1997 کی بات ہے، مجھے دعوتی سلسلے میں سعودی عرب کے دور دراز علاقے القصیم جانا پڑا۔ وہاں مجھے ایک بچہ ملا 3ری کلاس کا۔ کس کلاس کا جی؟ میں نے اس سے پوچھا کم انواع التوحید، اب اتر توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر میں یہاں اس طرف سے شروع ہو جاؤں تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ کو پتہ نہیں ہوگا۔ وہ بچہ کس کلاس میں ہے؟ اس نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، مجھے فوری طور پر کہتا ہے خلا توحید کی کتنی قسمیں؟ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے؟ وہاں کا میٹرکولیٹ بچہ جماعت کروا سکتا ہے، درس دے سکتا ہے، جمعہ پڑھا سکتا ہے، جنازہ پڑھا سکتا ہے، عید پڑھا سکتا ہے۔ میرے پاس ایک عرصہ میں نے امام بخاری یونیورسٹی سے سیالکوٹ پڑھا ہے، ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے گمن صاحب اس بچے کو کم از کم اس قابل بنا دیں کہ میرا جنازہ خود پڑھا سکے۔ آپ چودھری ہیں، آپ رکشہ چلاتے ہیں یا فیکٹری کے مالک ہیں، جو بھی ہیں، جتنے دوست آپ تشریف فرما ہیں، آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجیے کہ میں اور آپ دنیا سے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور قیامت تک کا ٹکٹ تو کس نے نہیں کٹوایا ہوا؟ کل نفس کل من علیہا فان وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نے نہیں پتا موت کہاں آئے گی۔ ذرا میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میرا کوئی بچہ، جتنے بھی بچے میرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اس قابل ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے؟ کیوں؟ جتنے درد کے ساتھ میرا بیٹا میری میت پر دعائیں کر سکتا ہے کوئی اور یاد رکھیے قرآن نے یہ جو کہا ہے تمام اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ بچے جانور بھی پال لیتے ہیں، بچوں کو پال لینا، اچھا کھلا پلا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں اسلامی تربیت کی جائے، اور یہ تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ہم نے اپنے اس نشے من کو خود آگ لگائی ہے۔ اولڈ ہومز کے اندر مولویوں کے والدین نہیں ہیں، مسٹروں نہیں ہے سارے کے سارے۔ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن حسب معمول وقت کی گھڑی کی سوئیاں میرے جذبات کو کچل رہی ہیں۔ کبھی آپ نے محبت سے دعوت دی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔